میرے ایک ہاتھ میں پاکستان کی پی ایچ ڈی کی ڈگری ہے اور میرے دوسرے ہاتھ میں وہ اشتہار ہے جو یہ کہتا ہے کہ اگر وائس چانسلرشپ کا انتخاب ہونا ہے پاکستان میں تو لوکل ڈگری جو ہے یہ لوکل پی ایچ ڈی ایچ ای سی کی پی ایچ ڈی یہ کم تر ہے فورن پی ایچ ڈی سے. تو پاکستان کے لوگ پاکستان کے اسٹوڈنٹس پاکستان کی یونیورسٹیوں میں پی ایچ ڈی کیوں حاصل کر رہے ہیں, پی ایچ ڈی کی ڈگری کے لیے کیوں جستجو کر رہے ہیں, اس پہ آج کے پروگرام میں بات کریں گے. اور اس سے بڑھ کر یہ بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ وہ لوگ جو اس اہم ترین منصب یعنی یونیورسٹیز کے وائس چانسلر کا انتخاب کرتے ہیں خود ان کی کوالیفیکیشن کیا ہے اور پاکستان کے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹس پاکستان کی ایجوکیشن یونیورسٹی ہائر ایجوکیشن سے اسکول تک کہاں کھڑی ہوئی ہے. یہی آج کا پروگرام ہے. پروگرام میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. اس اہم ترین ایشو پہ کہ پاکستان کی ہائر ایجوکیشن جو ہے وہ پاکستان میں پی ایچ ڈی کو کس نظر سے دیکھتی ہے, وہ پاکستان کے اہم ترین عہدہ جو میں سمجھتا ہوں شاید پرائم منسٹر سے بڑھ کے ایک عہدہ ہوتا ہے کہ ایک یونیورسٹی کا جو وائس چانسلر ہے اس کو جب سلیکشن کا معاملہ آتا ہے پوری یونیورسٹی کا دار مدار جس شخص پہ اس کی لیڈرشپ اور ویژن پہ ہوتا ہے وہ کرائٹیریا کیا ہے, اس پہ کنٹروورسی کیوں ہے. اس پہ آج کے پروگرام میں آپ کو ہم دوبارہ وارم ویلکم کہہ رہے ہیں. آج کے اپنے گیسٹوں کا تعارف کرا دیں اور یہ دیکھنے کی کوشش کریں کہ اگر پاکستانی پی ایچ ڈی جو ہے وہ ایچ ای سی یا وائس چانسلرشپ کی سلیکشن کے لیے اس قابل نہیں ہے کہ کینڈیڈیٹس کو انٹرویو کے لیے بلایا جائے تو پھر ایچ ای سی کو یہ پی ایچ ڈی جو ہے اور اس کا ڈرامہ بند کر دینا چاہیے اور تمام اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ فوراً پی ایچ ڈی کے لیے نکل جانا چاہیے. ہمارے آج کے اس پروگرام میں ہمیں اسلام آباد سے جوائن کر رہے ہیں ڈاکٹر جاوید لغاری صاحب. آپ چیئرمین ہیں ایچ ای سی کے, ان کو بہت وارم ویلکم کہتے ہیں. ہمارے ساتھ یہاں تشریف رکھتے ہیں بہت ریسپیکٹڈ گیسٹ ڈاکٹر غلام مرتضی صاحب, اسلام چیئر پہ آپ رہے ہیں, آپ کو کسی تعارف کے محتاج نہیں, گورنمنٹ کالج یونیورسٹی سے آپ کا تعلق رہا ہے. بہت وارم ویلکم ڈاکٹر صاحب آپ کا. ڈاکٹر بشرا خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ چیئر پرسن ہیں کیمسٹری ڈپارٹمنٹ کی لاہور کالج فار وومن میں, آپ کو بہت وارم ویلکم. اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر محمد مکشوف اطہر صاحب, آپ ڈائریکٹر انسٹیٹیوٹ آف کیمسٹری ہیں پنجاب یونیورسٹی میں, بہت وارم ویلکم آپ کو بھی. ڈاکٹر صاحب کو میری آواز آ رہی ہے اسلام آباد میں؟ جی بالکل آ رہی ہے. ڈاکٹر صاحب پہلے تو یہ جو کرائٹیریا ہے وائس چانسلرشپ کا جس کے لیے خاص طور پہ پنجاب کی 6 یونیورسٹیوں میں ایڈورٹائزمنٹ کی گئی, گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور بھی ہے, لاہور کالج فار وومن بھی ہے, فاطمہ جناح وومن یونیورسٹی راولپنڈی بھی ہے. اس کرائٹیریا کو لے کے جو کنسرنز ہیں عام لوگوں کے نزدیک اور انٹلیکچوئلز کے نزدیک, پہلے میں آپ کو وہ کنسرنز بتا دوں جو یہاں کے لوگ اٹھائے بیٹھے ہیں, اس کے بعد آپ کا رسپانس لے لیا جائے گا. ڈاکٹر صاحب جی ضرور, جی ضرور. جی غلام مرتضی صاحب, کیوں آج آپ اس پروگرام ہیں اور آپ کیوں چیلنج کرتے ہیں کہ جو ایچ ای سی نے پوزیشنز ایڈورٹائز کی ہیں وائس چانسلرشپ کے لیے وہ کرائٹیریا جو ہے وہ غلط ہے, وہ کنٹروورشل ہے, وہ بلو اسٹینڈرڈ اینڈ میرٹ ہے؟ کامران صاحب بات یہ ہے کہ جو اس میں بہت سارے مسائل ہیں, اس سارے جو سلیکشن پروسیجر ہے اس میں بہت سارے مسائل نظر آ رہے ہیں اور یہ ڈیفینیٹلی یہ طریقہ کار جو ہے بڑا غیر تسلی بخش بلکہ غیر منصفانہ بھی میں کہوں گا. اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ایلیجبلٹی کرائیٹیریا بنایا گیا اور ایڈورٹائز کیا گیا اور اپلیکیشن مانگی گئی ہیں وہ کچھ ڈیمانڈ کرتا ہے اور ساتھ جو امیدواروں سے آپ نے کاغذات مانگے ہیں, جو فارم آپ نے پرووائڈ کیا ہے اس میں وہ چیزیں ریفلیکٹ ہی نہیں ہو رہی اور آپ نے کینڈیڈیٹ کا پروفائل جو ہے اپیرنٹلی ڈھنگ سے تیار ہی نہیں کیا. مثلا ایلیجبلٹی کرائیٹیریا ہے پی ایچ ڈی فرام اے ریپیوٹیڈ یونیورسٹی. نمبر 2 واسٹ ایکسپیرئنس ان پوسٹ گریجویٹ ٹیچنگ, ایم ایس سی, ایم فل, پی ایچ ڈی جو ہے اس کا. پھر کوالٹی پبلیکیشن, ریسرچ پبلیکیشن ان جرنلز آف انٹرنیشنل ریپیوٹ. اب یہ باتیں جو ہے یہ ان کا جو فارم ہے اس میں کہاں ریفلیکٹ ہوتی ہیں. فارم جو ہے وہ صرف اتنی چیز ڈیمانڈ کرتا ہے پبلیکیشن. دکھا سکتے ہیں؟ ہاں جی, پبلیکیشنز کیا ہے, نمبر چاہیے, فورن کتنی, کوالٹی نہیں چاہیے. کوالٹی کی کوئی بات یعنی انہوں نے جو وائس چانسلرشپ کے لیے جو مانگا ہے ریسرچ کے ایکسپیرینس ان میں صرف نمبر مانگے ہیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ویورز کے پبلیکیشن کے نمبر ہیں لوکل اینڈ فورن ٹوٹل. اس میں وہ 2 چیزیں کون سی نہیں ہیں جو ہونی چاہیے اس کے اندر؟ یہ پڑھے لکھے لوگ بھی سمجھتے ہیں اور عام لوگ بھی سمجھ جائیں گے آپ کی بات کے بعد. کامران صاحب اس میں مثلا اس میں انڈیکس نہیں, ان پبلیکیشنز کا کہاں پہ وہ پبلش ہوئی ہیں, وہ کون سے انٹرنیشنل جرنلز ہیں جہاں پبلش ہوئی ہیں اور ان کا امپیکٹ فیکٹر کیا ہے ان جرنلز کا, یعنی کہاں سائٹ کیے گئے ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر جاوید لغاری صاحب, جو آپ کے سامنے سب سے بڑا جو انہوں نے اٹھایا ہے کنسرن, میٹر آف کنسرن,
وہ یہی ہے کہ جو آپ نے جرنلز مانگے اس سے سوچ چلتی ہے، پتہ ایچ ای سی کی یہ ہے کہ کوانٹٹی پہ فوکس کر رہے ہیں، کوالٹی پہ نہیں. ایک تو یہ پوائنٹ ہے. دوسرا پوائنٹ بشرا صاحب آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں، جلدی سے بتا دیجیے. ہاں جی، مجھے ایک یہ اعتراض ہے. میں ایک اپلیکنٹ بھی تھی وائس چانسلر کے لیے فار 2 to 3 یونیورسٹی. سلیکشن بورڈ کا کرائیٹیریا کیا ہے؟ ریسرچ کمیٹی کے ممبر جو ہیں ان کا پروفیشنل بیک گراؤنڈ جو ہے واٹ از دیٹ ون. اور میں پاکستانی پی ایچ ڈی ہوں، وائی آئی ایم ناٹ کال فار انٹرویو؟ اس کی کیا ریزن ہے؟ اور ایچ ای سی اور گورنمنٹ آف پاکستان اتنا پیسہ پاکستانی پی ایچ ڈی پروڈیوس کرنے پہ لگا رہی ہے، اینڈ دی گورنمنٹ آفیشلز جو ہیں وہ اس چیز کو نیگیٹ کر رہے ہیں اور فارن پی ایچ ڈی کو وہ پریفرنس دے رہے ہیں. تو مجھے چیئرمین صاحب سے یہ پوچھنا ہے. نہیں، آپ یہ بتائیے کہ جو ریسرچ کمیٹی، جو وائس چانسلرشپ کی جو کمیٹی ہے اس میں کون کون لوگ ہیں ریسرچ کمیٹی اس میں جی جو جن کے ہاتھ میں دار و مدار ہے سارا اتنی اہم ترین یونیورسٹی کے وائس چانسلر چننے کا، وہ عظیم لوگ کون ہیں؟ وہ عظیم لوگ ان میں جناب بابر علی ہے، ممبر سرچ کمیٹی. ان کی کوالیفیکیشن کیا ہے؟ ان کی کوالیفیکیشن جی اکارڈنگ ٹو پریس بی اے ہیں جی، پنجاب یونیورسٹی یا کسی سید بابر علی جو ہے جی. اور سرتاج یعنی یہ انٹرویوز کرتے ہیں وائس چانسلر، یہ وائس چانسلر کا یہ ممبر آف سرچ کمیٹی ابھی کی بھی اور پہلے میں بھی. دوسرے کون ہیں؟ سرتاج عزیز صاحب. اچھا، ان کی یہ ڈاکٹر ہیں؟ یہ نہیں جی، ہی از ناٹ ڈاکٹر. Is he a same politician turned جو یہ ان کی بات کر رہی ہیں جو پولیٹیشین ہے؟ جی وہ پولیٹیشین، فائنانس منسٹر سم تھنگ دیٹ. آئی تھنک وہ تو ایم کام کوالیفیکیشن ہے ان کی. جی شاید. اور باہر سے شاید انہوں نے ماسٹرز کی ہے. ماسٹر کی ہے. تیسرے کون ہیں؟ جنرل اکرم ہے، جنرل ریٹائرڈ اکرم. یو ای ٹی کے جو ہیں، یو ای ٹی کے وائس چانسلر. ان کو چوتھی دفعہ ایکسٹینشن ملی ہے وائس چانسلرشپ کی. یہ بھی لغاری صاحب سے آپ پوچھئے کہ یہ یہ کہاں کے پی ایچ ڈی ہے؟ کیونکہ یہ کسی چیز کے بھی پی ایچ ڈی نہیں ہے، یہ ریٹائرڈ جنرل ہے اور ان کا پتہ نہیں کہاں سے میرٹ جو ہے وہ اسٹیبلش کرتی ہے. جی جناب بخشوف صاحب آپ بتا دیجیے، اس کے بعد میں جاوید صاحب سے پھر سوال پٹ کروں گا. میرا تو صرف یہ سوال ہے کہ جی وٹ از دی پرائرٹی بیسس، کہ کس بیسس کے اوپر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی فورن پی ایچ ڈی بہتر ہے اور لوکل پی ایچ ڈی؟ نہیں، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو کینڈیڈیٹس لوکل پی ایچ ڈی تھے وائس چانسلرشپ کے، ان کو انٹرویو کے لیے نہیں بلایا گیا؟ ان کو انٹرویو کے لیے انہوں نے نہیں بلایا. میرا سوال یہ ہے کہ اگر فورن پی ایچ ڈی کو بہتر ٹریننگ کر کے آتا ہے تو میں اس پہ نہیں ایگری کرتا، کیونکہ جو ٹریننگ ہم یہاں لے رہے ہیں اس کی وجہ لیک آف فیسلٹیز ہمارے ہاں ہیں. ان کے ہاں تو ہر قسم کی فیسلٹیز پائی جاتی ہیں، دیر از نو پرابلم. اور جہاں ہر قسم کی فیسلٹیز ہوں ان کو لرننگ. نہیں، آپ کے تو یہ لوکل پی ایچ ڈی ہو رہی ہے اس پہ تو فورن ریفری نہیں ہوتا، باہر سے ریفری ہوتا ہے. میں وہی بتانے لگا ہوں کہ جب اس کے بعد ہمارے اوپر یہ پابندی ہے کہ چاہے ہمارا پروفیسر ہے، اسسٹنٹ پروفیسر ہے، لیکچرر ہے، ہی ہیز ٹو سینڈ، جو ایچ ای سی کی پابندی ہے، ہز تھیسز ٹو 3 persons which are industrially developed countries. کہ 3 ریفریز کو آپ نے بھیجنا ہے جو کہ انڈسٹریلی ڈیولپڈ کنٹریز میں سے ہوں گے، آپ اور کوئی نہیں لے سکتے. سوال یہ ہے کہ پھر ایویلیوشن ہمارے ہاں بہتر ہو رہی ہے یا ان کے؟ میرا ایک اپنا کولیگ ہے جو ایک لیکچرر کا اسٹوڈنٹ ہے وہاں یو کے میں، اور وہ پی ایچ ڈی کر کے نیکسٹ منتھ واپس آ رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں تو لیکچرر جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہے، کسی کو ڈگری ایوارڈ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. جبکہ اس کے مقابلے میں ہمارے ہاں جو ہو رہا ہے ہمارے ساتھ آپ کے سامنے. جاوید لغاری صاحب، آپ کو ان تینوں پوائنٹ آف ویوز مل گئے، اس سے لگ ایسے رہا ہے کہ شفافیت جس کو انگریزی میں ٹرانسپیرنسی کہتے ہیں وہ نظر نہیں آ رہی جناب. ایچ ای سی جو پوزیشنز اتنی اہم ترین وائس چانسلرشپ کی سلیکشن جس پہ کر رہی ہے، جی کیا کہیں گے جاوید صاحب؟ میرا خیال سے تینوں پوائنٹس جو بولے گئے بہت ویلڈ ہیں، مجھے کوئی اس سے ڈس ایگریمنٹ نہیں ہے. لیکن آئی تھنک پہلے آپ لوگ پروسیجر سمجھ جائیں. وائس چانسلرز کے یہ جو سلیکشن اور اپوائنٹمنٹ ہوتے ہیں ڈفرینٹ پروونسز میں، دس از این ایڈمنسٹریٹو میٹر، اور اس میں ان کی سلیکشن میں ایچ ای سی کا کوئی رول نہیں ہے، ایبسولوٹلی زیرو. یہ چانسلرز ہوتے ہیں جو کہ ٹپکلی اس وقت گورنرز ہیں، اور یہ ان کے ڈسکریشن میں ہوتا ہے، بیکاز یونیورسٹی ایکٹس میں لکھا ہوا ہے کہ دا چانسلرز کا ڈسکریشن ہے وائس چانسلرز اپوائنٹ کرنا. اور سرچ کمیٹیز بناتے ہیں. آبویسلی اب اگر آپ ڈفرینٹ پروونسز میں دیکھیں گے ہر ایک اپنا ڈفرینٹ رول فالو کرتا ہے. سندھ میں جو سرچ کمیٹی بنی ہے ان لوگوں نے سرچ کمیٹی کے ممبرز تینوں، پرابیبلی 3 سرچ کمیٹی کے ممبرز ہیں، تینوں سرونگ وائس چانسلرز ہیں. اور پنجاب میں جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا ہے کہ ڈفرینٹ آبویسلی لوگ ہیں اس میں، کافی ذکر کیا جا رہا ہے کہ پی ایچ ڈیز نہیں ہیں. جی سندھ والے میں تینوں پی ایچ ڈیز ہیں وہاں پہ جو سرچ کمیٹی کے ممبرز ہیں. تو دس از سم تھنگ دیٹ از ان دا جیورسڈکشن آف دا پروونسز. لیکن جو پوائنٹس ریز کیے گئے وہ پرفیکٹلی ویلڈ ہیں اور میں ان کو سپورٹ کرتا ہوں. میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ اس سے پہلے یہ جو بابر علی صاحب، سرتاج عزیز صاحب، یہ تو پہلے بھی سرچ کمیٹی میں بیٹھتے رہے نا، جس وقت آپ کے پاس فیڈرل کے پاس سب کچھ تھا، اس وقت اعتراض نہیں کیا آپ لوگوں نے کبھی؟ نہیں، یہ کبھی فیڈرل کے پاس نہیں تھا. لیکن ایچ ای سی نے کرائیٹیریا فار پی ایچ ڈی ابھی بنایا ہے، اس میں بولتے ہیں کہ آؤٹ سائڈ ریویورز ہونے چاہیے ایٹ لیسٹ 2 یا 3.
اور کافی چیزیں دیکھی جاتی ہیں جس میں ایک obviously کرائٹیریا میں اس کی ڈیپتھ میں نہیں جا رہا ہوں، لیکن آئی ایم پریزیومنگ کہ جو وائس چانسلرز کی اپلیکنٹس ہوں گے وہ کافی سینئر لوگ ہوں گے جن کو 15-20 سال کا ایکسپیرینس ہوگا. تو اس وقت obviously جو پاکستان میں جو پی ایچ ڈی رولز تھے بفور ایون لیٹ اس سے ایچ ای سی بنی تھی، دے ور اے ڈفرنٹ سیٹ آف رولز دین دا رولز جو آج کل ہیں. تو دونوں کے پی ایچ ڈی کے کرائٹیریا میں بھی فرق ہے. جو پہلے پی ایچ ڈیز ایوارڈ ہوتے تھے پاکستان میں اور جو آج کل پی ایچ ڈیز ایوارڈ ہو رہے ہیں، یہ جو میں یہاں بیٹھ کے پروگرام کر رہا ہوں، جاوید صاحب یہ جو میں یہاں بیٹھ کے پروگرام کر رہا ہوں، یہ جو میں آواز اٹھا رہا ہوں، اس کی تو آواز آپ کو اٹھانی چاہیے تھی. آپ کو سٹینڈ لینا چاہیے گورنمنٹ کے پاس جا کے، جی جو ہم ایچ ای سی اتنے پیسے انویسٹ کر رہی ہے پاکستانی اسٹوڈنٹس پہ اور لوکل پی ایچ ڈیز کرا رہی ہے، اور اتنے ٹف کرائٹیریا کے بعد جس میں ایک جی آر ای بھی پاس کرنا پڑتا ہے، جس میں پی ایچ ڈی کا تھیسس جو ہے اس کو ایویلویٹ کرنے کے لیے دو فورن ریفریز بھی رکھے ہوئے ہیں، اور ایک لیول پہ ایچ ای سی لے کے آ رہا ہے کہ جہاں پہ جو ہے ہم بھی ایڈوانس کنٹری کے ساتھ مل جائیں. آپ کو یہ آواز اٹھانی نہیں چاہیے تھی جاوید صاحب کہ آپ کہتے جا کے کہ یہ جرت کس طرح ہوئی سرچ کمیٹی کی کہ وائس چانسلرز کو اس وجہ سے ریجیکٹ کرے کہ جو ان کی لوکل پی ایچ ڈی ہے. یہ آواز تو آپ کو اٹھانی چاہیے تھی بینگ اے چیئرمین ایچ ای سی، جو میں اٹھا رہا ہوں یہاں پہ. جی آپ نے بالکل صحیح فرمایا. مجھے ایز اے چیئرمین ایچ ای سی 1 سال ہوا ہے، اور ود ان دس 1 ایئر میں جس بھی پروونشل گورنر سے میں نے ملاقات کی ہے، انفارچونیٹلی ایک گورنر اس میں نہیں ہے، سلمان تاثیر صاحب جن کی شہادت ہو گئی، لیکن جن گورنر سے میں ملا ہوں میں نے ہر ایک پہ یہ ویلڈ پوائنٹس اٹھائے ہیں. بلکہ ان کے ساتھ میں نے یہ بھی ڈسکس کیا ہے کہ پورے پاکستان میں وائس چانسلرز کا جو سلیکشن کا جو کرائٹیریا ہے وہ ایک یونیفارم ہونا چاہیے، اور جس طریقے سے جو ویلڈ پوائنٹس دیے گئے جس میں صرف کوانٹیٹیز نہیں، اس میں کوالٹیز بھی دیکھنی چاہیے. اور ریسرچ از اونلی ون کمپوننٹ، اس لیے کہ اس میں ریسرچ فیکٹر بھی دیکھنا چاہیے، اس میں آپ کو ٹیچنگ فیکٹر بھی دیکھنا ہے، آپ کی اس میں سروس بھی دیکھنی ہے کہ کمیونٹی کی طرف، سوسائٹی کی طرف، پاکستان کی طرف کیا سروسز ہیں، اور دوسری کیپیبلٹیز ہیں وہ دیکھنا چاہیے، ایڈمنسٹریٹو ایکسپیرینس دیکھنا چاہیے. تو بہت ساری ڈفرنٹ چیزیں ہوتی ہیں، صرف اس میں ریسرچ نہیں ہے. ریسرچ از اونلی ون آف دی کمپوننٹس، مے بی 25% آف دا ریکوائرمنٹ، لیکن بہت ساری ہے. اور میں نے سب گورنر صاحبوں سے یہ کافی ڈیٹیل ڈسکشن کیے ہیں، اور اس میں میں نے یہ بھی بولا ہے کہ جب آپ لوگ سرچ کمیٹیز بنائیں تو اس کی ٹرانسپیرنسی کے لیے اور ابو بورڈ رکھنے کے لیے اس میں ایک ایچ ای سی کا ریپرزینٹیٹو بھی ہونا چاہیے. لیکن آپ کو پتا ہے پاکستان میں چیزیں کافی سلو چلتی ہیں. میں صرف 1 سال ادھر ہوا ہے، اور ہم پوری کوشش کریں گے کہ ایک یونیفارم کرائٹیریا بنایا جائے. بریک پہ جاؤ مجھے ایک بات بتا دیجیے، یہ تو آپ وزیر اعلیٰ نہیں کریں گے، وزرائے اعلیٰ جو ان کا سبجیکٹ نہیں ہو گیا گورنر کے بجائے؟ جی چیزیں اتنی ڈائنامک ہیں کہ اب 18 امینڈمنٹ کے بعد تو وزیر اعلیٰ کی باتیں ہو گئی ہیں، لیکن یہ 18 امینڈمنٹ سے میں پہلے کی بات کر رہا ہوں کہ اس وقت یہ گورنرز کے ڈسکریشنز تھے. آپ نے صحیح بولا. تو اب تو آپ وزیر اعلیٰ پنجاب یا وزیر اعلیٰ سندھ سے ہی ملے میرے خیال سے بجائے گورنر کے ملنے کے. ایبسولوٹلی میں نے ان کو خط لکھا ہے، اور انشاءاللہ اب جو 18 امینڈمنٹ کے بعد یہ ہے کہ اب تو مجھے چیف منسٹرز کے ساتھ یہ پوائنٹ ڈرائیو کراس کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، لیکن سر میں ایک بریک پہ جا رہا ہوں، لیکن ایک سوال آپ کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں کہ وہ تو جو آپ کریں گے، اب آپ کو پتہ نہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے وہ اتنے بزی ہیں آج کل، تو آپ کو پتہ ہے وہ گھر بنا رہے ہیں، وہ تصویر بھی ان کی لگی ہوئی ہے بل بورڈز پہ، وہ خود ہی گھر بنا رہے ہیں، تو وہ آبویسلی بزی ہوں گے. تو ایجوکیشن جیسے غیر اہم شعبے میں کہاں کے پاس ٹائم ہو آپ کو ملے. میرا سوال آپ سے صرف یہ رہے گا بریک کے بعد جو پوچھوں گا کہ یہ جو لاہور کالج فار وومن اور یہ فاطمہ جناح جو یونیورسٹی ہے اور گورنمنٹ کالج یونیورسٹی جو تیسری 3 آپ نے یونیورسٹی ایڈورٹائز کیا ہوا ہے، ان کی جب تک سلیکشن ہو چکی ہوگی اور وہ سلیکشن کا جو معیار ہوگا وہ ایچ ای سی کے لیے باعث شرمندگی ہوگا، وہ ان سٹوڈنٹس کے لیے بھی ڈسکریجنگ ہوگا جو لوکل پی ایچ ڈی کر رہے ہیں. اور پورے زمانے میں انشاءاللہ العزیز پروگرام کے پلیٹ فارم سے میں خود بتاؤں گا کہ پاکستان میں ایجوکیشن کی جگ اٹھائی، میں خود کروں گا سے اس ملک کو اور ایجوکیشن ٹھیک کرنے کے لیے. یہ میں آپ سے پوچھوں گا کہ ٹائم جو گزر رہا ہے اس کو آپ واپس کس طرح لائیں گے ایچ ای سی کے چیئرمین کے طور پہ. جناب پروگرام واپس آتے ہیں ویورز، اسی اہم ترین ایشو کے اوپر واپس آئیں گے بریک کے بعد. This transmission is brought to you by ان کا ایڈ تو کرنا ہی پڑا. اب تیل کی خوبیوں کے ساتھ نیو پینٹین، یو ٹرائی یو ڈیسائیڈ. پروگرام ذرا خوش آمدید کہتا ہوں. پاکستان میں ایجوکیشن بھی وہ ایک شعبہ ہے جس کا آگے کا بگڑا ہوا ہے. اگر ہمیں موقع ملا تو آپ کو اسکول کا وزٹ کراؤں گا جہاں میں 2 ہفتے پہلے گیا، اور جہاں پہ ملنے تو میں گیا تھا اسٹوڈنٹس اور ٹیچرس کو دیکھنے کو کر کے رہے ہیں، لیکن وہاں پہ جو ہے وہ چودھریز جو ہیں، کوئی چودھری ہیں، ان کی بھینسیں بندھی ہوئی تھی اسکول کے اندر، اور کلاس روم جو ہے اسٹوڈنٹس کے بجائے جو ہے وہاں پہ بھینسیں اور گدھے بندھے ہوئے تھے. تو یہ تو معاملہ ہے کہ جو آبجیکٹو اگر انکوائری کسی کے ذہن میں آ جائے اور تعلیم حاصل کر جائے تو پھر وہ وڈیرے کے اسٹیٹس کو چیلنج کرتا ہے. یہ میں کوشش کروں گا آپ کو دوبارہ وہ دکھا سکوں اسٹوری، لیکن اس سے پہلے ہم ڈسکس یہ کر رہے ہیں کہ وائس چانسلرشپ کے کرائٹیریا کیا ہے جس کی بیس پہ یونیورسٹیوں کو میں اتنی اہم پوسٹ آتی ہے. سرتاج عزیز صاحب بہت ویل ریپیوٹڈ نام ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت پولیٹیشین ہے، سیزن پولیٹیشین ہے، اس کے علاوہ بی این یو کے وائس چانسلر بھی ہیں. سرتاج صاحب السلام علیکم، ویری وارم ویلکم. السلام علیکم جی.
سر مجھے صرف یہ بتا دیجئے کہ